السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین اکرام، یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے ایمانیات کے بارے میں، اور اس میں بھی جو ہے گفتگو توحید کی چل رہی تھی، اللہ کی وحدانیت کی۔ اس سلسلے میں کچھ عقلی دلائل میں نے آپ کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی رکھے تھے۔ آج مزید اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اکثر یہ آتا ہے کہ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ بحیثیت مسلمان جب یہ کہہ دیا گیا قرآن میں کہ اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ ہی اول، هو الاول والآخر، وہی پہلا ہے اور وہی آخر ہے، تو پھر ہم کو جو ہے وہی اول وہی آخر ہے، تو ہم کو اس بات کا یقین رکھنا، ایمان رکھنا چاہیے۔ لیکن بعض وقت غیر مسلم پوچھتے ہیں، شیطان ورغلاتا ہے، اس کا جواب کیسے دیا جائے کہ اللہ ایک ہے اور اس سے پہلے کچھ نہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب یتیم ہوئے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، حضرت ثابت کا، تو آپ کو ترکے میں، ورثے میں ایک دکان بھی آئی کپڑوں کی، اور چھوٹے بھائی تھے، آپ ہی گھر میں بڑے تھے، تو آپ پہ ذمہ داری عائد ہو گئی کہ دکان بھی دیکھے اور تعلیم بھی جاری رکھے، صبح اور شام مدرسوں میں پڑھے اور دن تمام دکان پہ بیٹھ کے کاروبار کریں۔ لیکن آپ کی فطانت، آپ کی ذہانت مشہور ہو چکی تھی، آپ ابھی کم عمر نوجوان تھے کہ اس وقت اموی بادشاہ کے دربار میں ایک جو ہے یہودیوں کا عالم آیا، اور اس کا منشا اور مقصد تھا کہ مسلمانوں کو گمراہ کر دے۔ اس نے آ کے چیلنج کیا بادشاہ کے دربار میں کہ کوئی عقل سے ثابت کر دے کہ اللہ ایک ہے اور اس سے پہلے کچھ نہیں۔ اب علماء جو تھے وہ جواب دے سکے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم مہمان رہو میری یہودی نے، یہودیوں کا جو عالم تھا، اس نے ایک سوال نہیں کیا، 3 سوالات کیے۔ پہلا سوال تو یہ کہ جو ہے اللہ ایک ہے اور اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے، اس کا جو ہے عقلی جواب چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا رخ کس طرف ہے، اور تیسرا یہ کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے۔ اس وقت جو ہے جو اموی دور تھا خلافت کا، تو خلافت اموی کا دور چل رہا تھا، تو اموی ڈائناسٹی میں کوئی جو ہے ایسا عالم نہیں نظر آیا جو ہے عقل کی بنیاد پہ اس کا جواب دے۔ لیکن خلیفہ وقت بہت سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ میری ریاست تو بہت پھیلی ہوئی ہے اور بہت سارے اسکالرس ہیں اس میں اسلامک، کوئی نہ کوئی جواب دے گا، اور جب تک جواب نہ ملے تم میرا مہمان بن کے رہو۔ ایک تو دولت کی روانی تھی، معاملہ یہ تھا کہ دولت جب زیادہ ہو گئی تو دین سے دوری تھی۔ اب اس کے سوالات تھے جو مسلمانوں کے ذہنوں میں شک و شبہات پیدا کر رہے تھے۔ ایسے موقع پر ایک 8 دن کے بعد بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اور بادشاہ نے کہا کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ جو ایک مسلمان خلیفہ نے، بادشاہ نے، کہ ایک یہودی کے جوابات جب مسلمان نہیں دے پائے تو اس کو قتل کر دیا، میں قتل کر دیتا، اس لیے کہ لوگوں کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا دربار میں، اور اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک لڑکا ہے نوجوان، میں اس کو لے کے آتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ضعیف اصحاب ہے جو ہے جواب نہیں دے پا رہے، بزرگ ہیں جو نہیں دے پا رہے ہیں، وہ لڑکا کیا جواب دے گا؟ پھر بٹھا دیا۔ اسی 1-2 مرتبہ اور ہوا، تیسری مرتبہ بادشاہ بھی یہ ہوا کہ ٹھیک ہے لے آؤ۔ تو پھر یہ شخص گیا اور جا کے بتایا امام اعظم ابو حنیفہ کو کہ جو یہ معاملہ ہے، وہ بھی نوجوان تھے بالکل، اور نعمان بن ثابت ان کا نام ہے سر۔ ان سے جب کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے 2 مشکلات ہیں، ایک یہ کہ جو ہے میرے کاروبار دیکھنے والے نہیں ہیں، اور پھر تعلیم کا مسئلہ اس کے ساتھ ہے۔ دوسری مشکل میری یہ ہے کہ میں ہی گھر کا بڑا ہوں، والدہ کی صحت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، ان کو دیکھنے والے کوئی نہیں ہے، اور میں اب یہ چھوڑ کے وہاں چلا تو کیسے؟ جب اس نے اصرار کیا تو آپ نے کہا کہ چلے والدہ سے چل کے بات کرتے ہیں۔ جب ان کی والدہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اجازت دے دی، اور حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، حضرت نعمان بن ثابت اس وقت آئے، اور وہ بالکل کم عمر نوجوان تھے۔ جب بادشاہ کے وقت کے دربار میں پہنچے تو دیکھے کہ جو ہے بڑے بڑے لوگ دیکھ کے تعجب کرنے لگے، یہ نوجوان بچہ کیا جواب دے گا؟ بہت شائستگی کے ساتھ چلتے ہوئے آئے۔ آنے کے بعد
آپ نے جو ہے بادشاہ کو سلام کیا، بادشاہ نے بٹھایا بازو، پھر بادشاہ سے دریافت کیا کہ وہ کون شخص ہے، تو بتایا گیا کہ جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے بادشاہ کے تخت کے اوپر، یہی شخص ہے جو ہے سوالات کر رہا ہے۔ آپ بادشاہ نے اس سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو پھر میں بات کروں، تو بادشاہ نے کہا ضرور آپ بات کریں۔ آپ تعجب سے پورے لوگ دربار کے دیکھ رہے تھے، آپ قریب گئے اس کے اور اس سے پوچھا کہ کس لیے آیا ہو، تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں، تو آپ نے کہا کہ میں جانتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبانی سنوں تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے اس کے ذریعے توسط سے 3 سوالات کروں اور کوئی مسلمانوں کا اسکالر اس کا جواب دے۔ اب تک تو کوئی بڑے سے بڑا اسکالر اس کا جواب دے نہیں پایا۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ دربار ہے بادشاہ کا، خلیفہ مسلمانوں کے خلیفہ کا، سائل جو ہوتا ہے تو وہ جو ہے ٹھہر کے سوال کرتا ہے۔ اس کو اٹھا دیا، اس کرسی پہ بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد اس سے کہا کہ دیکھو جب سوال کرنا ہے تو نیچے جا کے ٹھہرو، وہاں سے سوال کرو، یہاں ہمارے سامنے ٹھہر کے کیسے سوال کرتے؟ بھیج دیا جہاں سے عام لوگ آ کے سوال کرتے تھے۔ تو دربار میں ایک دم تھوڑا سا لوگوں کے چہروں پر خوشی کھل گئی کہ یہ تو نوجوان ایسے کہ اس کو اٹھائی دیے۔ پھر ان کی کرسی پہ خود بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد اس کو نیچے بھیجا اور کہا کہ اب سوال کرو، اللہ نے چاہا تو میں جوابات دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے قرآن اور حدیث سے جوابات نہیں چاہیے، مجھے جو جواب چاہیے وہ جواب عقل کی بنیاد پہ۔ تو آپ نے کہا کہ سوال کرو، تو اس نے پہلا سوال کیا وہی کہ جو ہے اللہ سے پہلے، اللہ ایک ہے اور اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اس کا جواب دیا جائے۔ تو آپ کچھ دیر سر جھکا کے سوچتے رہے، پھر اس کے بعد اس سے کہا کہ گنتی گنو۔ اب وہ گننا شروع کرا 1 سے 10 تک، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وہ جو بھی زبان میں تھی ان کی وہ گنتی گن رہا تھا، نمبر کاؤنٹ کر رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے جب 10 تک پہنچتا تو آپ کہتے پھر گنو، پھر وہ گنتا، پھر کہتے پھر گنو۔ 3 بار ہونے کے بعد اس نے کہا کہ میں گنتی گنتا ہوں تو آپ روک دیتے ہیں اور گننے بھی نہیں دیتے پوری، 10 کے بعد روک دیتے ہیں اور پھر کہتے پھر گنو۔ تو آپ نے کہا یہ گنتی تو کوئی بھی نمبر کوئی بھی کاؤنٹ کر سکتے، میں چاہتا ہوں کہ وہ نمبر بتاؤ مجھے جو 1 سے پہلے آتا ہے، 1 سے پہلے آتا ہے۔ تو وہ لاجواب ہوگا، اس نے کہا 1 سے پہلے تو کچھ نہیں ہے۔ تو کہا کہ تمہارے سوال کا جواب ہو گیا، میرا خدا بھی ایک ہے اور اس سے پہلے کوئی نہیں، عقل کا جواب۔ پھر پوچھا کہ دوسرا، پورے دربار میں ماشاءاللہ سبحان اللہ کی آوازیں گونجنے لگی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ دوسرا سوال کیا ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کا رخ کدھر ہے؟ پھر آپ اٹھے اور بادشاہ کے کان میں کچھ کہا، خلیفہ وقت کے، اس کے ساتھ ہی پورے دروازے، اس ہال کے دربار کے دروازے، کھڑکیاں اور جو ہے پوری بند کر دی گئی۔ اور پھر جو ہے ایک ملازم نے ایک بڑی موم بتی کینڈل لا کے لگائی، سلگائی، اور بادشاہ کے دربار میں مائکا یعنی ابرق کے تختے لگے ہوئے تھے۔ مائکا جو چمک والا ہوتا ہے، آپ جو ہے ہمارے آئرن میں جو ہے استری جس کو ہم کہتے ہیں عام الفاظ میں، اس پہ بھی وہ ہوتا ہے اور وہ چمکتا ہے، تو وہ پورے اس کے تختے لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی یہ سلگائی گئی چاروں طرف روشنی پھیل گئی اور وہ جو ہے ریفلیکشن آف لائٹ ہونے لگا اور جو ہے چاروں طرف وہ نظر آنے لگی۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس روشنی کا منبع رخ کدھر ہے، چہرہ؟ تو اس نے کہا ادھر ہی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو ادھر بھی دکھ رہی، ادھر بھی دکھ رہی، جدھر نظر دوڑاتے وہ نظر آتی۔ تو آپ نے کہا میرا اللہ بھی نور ہے اور اسی طرح ساری کائنات میں سما ہوا ہے، ہر جگہ ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بھی عقل سے اس کا جواب ہو چکا تھا۔ پھر تیسرا سوال کیا گیا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ جو ہے اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ایسا جواب دوں گا، آپ نے کہا کہ ہمیشہ یاد رکھیں گے تم۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایک معمولی سی یتیم بچے کے ذریعے یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم کی بے عزتی کرا رہا تھا، یہ سوالات کرتا، اس کے جوابات دیتا، اس کے بعد کیا بتاؤں گا؟ یہ عقل سے جوابات ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اس کے علاوہ میں کچھ باتیں عرض کروں گا، وہ باتیں ہیں جس پہ ہم غور کر کے دیکھیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ماں باپ سکھاتے، استاد سکھاتا، تربیت کے نتیجے میں یہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت یہ ہے کہ وہ ہر ایک کی تربیت کرتا ہے اور رب ہونے کا یہ معاملہ ہے کہ ہر ایک کو رزق بھی پہنچاتا ہے۔ یہ دیکھیں گے کہ جو ہے ہم غور کر کے دیکھیں کہ جو ہے ہم جو ہے سیڈ، بیج جس کو ہم کہتے ہیں، یہ زمین میں پیرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ پیرے تو دیکھ کے سیدھا پیرتے اس کو، لیکن جو کھیت فارمنگ کرتے، کھیتی باڑی کرتے، وہ لوگ تو پھینک دیتے ایسا، وہ پھینکتے یا پھر ٹریکٹر سے ڈالتے، آج کل تو ہیلی کاپٹر سے پھینکا جاتا ہے۔ وہ جو بیج گرتے تو ہر بیج سیدھا ایسا نہیں گرتا، کوئی ایسا گرتا، کوئی ایسا گرتا۔ جب بیج ایسا ٹیڑھا گرا تھا تو ہونا چاہیے تھا اس کا مول کا جو اسکن تھا وہ نکلتا، سیدھا جاتا، ایسا اس کی روٹ جو جڑ تھی ایسا جاتی۔ کبھی ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ الٹا گرا تھا تو ہونا تھا اس کا تنا اندر جائے اور اس کی روٹ جڑیں اوپر آئے۔ کبھی ایسا ہوا نہیں ہوا؟ آپ ایک گلاس میں ایسے 3-4 بیجیں الگ الگ گلاسوں میں ڈالیے، ڈال کے کسی جو ہے کپ میں کسی چیز میں، اس میں مٹی ڈال کے ڈالیے، ڈال کے پانی ڈالیے، اور ایک 4-5 دن کے بعد جب وہ مول کا باہر آئے تو اس مٹی کو توڑیے، توڑ کے دیکھیے ٹیڑھا بھی گرا تھا
تو مول کا اتنا نازک ہے، سب پلٹ کے اوپر آیا اور اس کی جڑیں نیچے گئی، الٹا بھی گرا تھا، جڑیں اوپر سے نیچے آئی اور مول کا ایسے مڑ کے اتنا نازک ہے اس مٹی کو پھاڑتے ہوئے اوپر آتا ہے۔ اب میرے کو یہ بتائیے کہ یہاں کون اس کو بتایا کہ تیرا ایگزسٹنس، تیری بقا، تیری زندگی اس میں ہے کہ تو اس کو پلٹ کے اوپر آ جائے، اس کو چیرتے ہوئے۔ وہ بہت نازک ہوتا، اگر مول کے اوپر ہاتھ لگائے تو ٹوٹ جاتا، لیکن وہ مٹی کو چیرتے ہوئے نکلتا اوپر۔ اس کی جو ہے روٹ جڑیں بھی بہت نازک ہوتی ہے، سب ہاتھ میں پکڑی ہو میں ٹوٹ جائے گی، لیکن وہ پلٹ کے اندر جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے، یقین ہوتا ہے کہ ایک پاور ہے جو اس کو گائیڈ کرا کہ اس طرح کرے۔ دوسری اور ایک مثال ہے جو عام طور پہ سمجھ میں آسانی سے آ سکتی ہے، ہم مرغی کو انڈے بٹھاتے ہیں، جو انڈے سینکتی ہے مرغی، اس کے بعد جو ہے 21 دن کے بعد اس میں سے چوزا نکلتا چھوٹا سا، جس وقت اس میں سوراخ ہو جائے، آپ کان لگا کے سنیے تو وہ پہلے کٹ بول کے ایک آواز آتی ہے، اس کے بعد چی بول کے آواز آتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو اس کے جو پکھوٹے ہیں وہ آنکھوں پہ ہوتے ہیں اور دونوں پیر سے اس کی گردن میں سے پلٹے ہوئے ہوتے ہیں، پورا گول بنا ہوا ہوتا ہے بال کی طرح وہ اندر۔ اب وہ بالکل ایسی چوچ ہوتی ہے اس کی، اس میں سے مارتا ہے ایسا سوراخ کرنے کے لیے، وہ مارتے اس کی باڈی جو ہے شیک ہوتی ہے، بلکہ جو ہے نیوٹنس تھرڈ لا، ایکشن اینڈ ری ایکشن ول بی ایکول، جیسے ایکشن ہوتا ہے اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، باڈی پیچھے ہٹتی ہے، تو بہت ملائم ہوتی ہے، بہت نرم۔ وہ ایک سیل سے ٹکراتی ہے، انڈے کے چھلکے سے خول جو ہوتا ہے اس سے ٹکراتی ہے، ٹکرا سے تکلیف ہوتی ہے، چی بول کے آواز دیتا، پھر تھوڑی دیر خاموش پھر مارتا، بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ مطلب ایک بچے کو اگر آپ جو کسی کمرے میں بند کر دیے، دیوار توڑ کے نکلنا ہے تو کتنی تکلیف ہوگی، ہاتھوں سے وہ تکلیف اس کو ہوتی ہے، نازک چونچ ہوتی ہے، پورا جسم ملتا ہے، لیکن بار بار مار کے وہ اس سیل کو پھوڑ دیتا ہے، پھوڑ کے باہر نکلتا۔ مجھے بتائیے کون استاد ہے اس کو سکھا رہا کہ تیرا ایگزسٹنس، تیری بقا اس کو پھوڑ کے نکلنے میں؟ اس طرح بہت ساری اور مثالیں ہیں، لیکن میں یہ کہ جو ہے ہم عقل کی باتیں تو بہت کچھ کر چکے، لیکن ہماری عقل میں بھی نہ سمائے کوئی بات، تو ہمارے لیے جو ہدایت کا سر چشمہ ہے وہی اور قرآن مجید اس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہمارے لیے جو ہے رہنمائی کا باعث ہے، اس کی سے رہنمائی حاصل کریں اور اس پر یقین کریں۔ اقبال نے جو ایک مقام پہ بہت بڑا پیارا شعر کہا تھا، گزر جا عقل سے آ کے کہ روشنی چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ روشنی چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ یہ یقیناً عقل کچھ رہنمائی کر سکتی ہے، لیکن مکمل طور پر کمپلیٹلی عقل جو ہے گائیڈ نہیں کر سکتی، رہنمائی نہیں کر سکتی۔ ہماری جو ہے اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کے لیے ضرورت ہوتی ہے اللہ کی طرف کی علم سے۔ اللہ نے جس علم کو بھیجا اس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، کتابیں کہتے ہیں، اللہ کی وحی کہتے ہیں، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات یقین رکھیں کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، اور جو ہے اسی پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک یقین والا ایمان ہم کو عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔